ہم نے رفع الیدین یا آمین بالجہر کے اوپر کب ایمفسائز کیا؟ ہم تو کہتے ہیں پہلے اپنا کلمہ صحیح کریں. آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو. فقہی مسائل بعد میں دیکھیں گے. ایک قادیانی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی میں رفع دین سے نماز پڑھوں یا بغیر رفع دین کے؟ میں کہوں تو جس طرح مرضی پڑھ، پہلے ختم نبوت صحیح کر. انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کے کفری عقائد کو چھپانے کے لیے نا یہ رود مارنا شروع کر دیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ پھر اپنی اوقات خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کتنے نچلے درجے کے آدمی ہیں کہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو آپ پہلے جیسے قادیانیت نے پہلے ختم نبوت صحیح کرنی ہوگی، پھر اگلے مسائل اس کے دیکھے جائیں گے. ان کو بھی اپنے بزرگوں کے کفریہ عقائد گستاخانہ عبارتوں سے توبہ کرنی ہوگی، اعلان برات کرنا ہوگا، پھر ہم سے بات کریں گے. تو باقی رہا کہ انجینئرنگ فرقہ لانچ ہو گیا. فرقہ تب لانچ ہوتا ہے جب انجینئر صاحب نے وہ کتاب لکھ کے آپ کے ہاتھ پکڑائی ہو. ہم نے تو کتابیں اہل سنت کی رکھی ہوئی ہیں. اگر بخاری مسلم انجینئرنگ فرقے سے تھے تو ٹھیک ہے، نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ شوکیس میں رکھی تھی، ہم نے آپ کی کتابیں نکال کے آپ کی پبلک کو دکھائی ہے، تو یہ کہاں سے نیا فرقہ ہوا؟ اور خود تو انہوں نے دیوبند اور بریلی جو ہے وہ انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر فرقے لانچ کیے ہوئے ہیں. ہم نے تو کوئی لانچ بھی نہیں کیا، ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ اندازہ کریں، یہ تو خود کہتے ہیں کہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو اتنے ماڈریٹ ہیں کہ سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے اور نصیریہ جو اہل تشیع کا آف شوٹ ہے، ہم تو کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتے. یہ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. جب کسی کو گستاخ رسول کہہ دیا تکفیر کر دی نا، جب کسی کو مشرک کہہ دیا اس کی تکفیر کر دی. تو کوئی فرقہ لانچ نہیں ہو رہا. مسئلے حل ہوں یا نہ ہو، ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں کے بارے میں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں کہ یہ حق ہے. آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، وہ تو یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے. قرآن پاک میں میجر پورشن جو ہے یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، لیکن 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوتے. تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہوا اس پر قرآن نازل کرنے کا؟ یہودی تو ایمان لائے کوئی نہیں. بھائی اللہ نے دعوت دینی تھی، دیٹس آل. کوشش تو ہم کریں گے، مسائل ختم ہو یا نہ ہو، کم از کم جو لوگ بات سیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے تو ان لوگوں کا شیشہ ان کو دکھایا جائے کہ یہ کتابوں کے صرف نام لیتے ہیں، ان کو مانتے کوئی نہیں ہے. اگر مانتے ہوتے تو اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیتے. تو اصل مسئلہ ہے عقائد کے اختلاف کا. یہ باقی مسائل ہیں، ہم اس میں ٹالریشن کرتے ہیں. سب سے بڑی ٹالریشن یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہاں تو یہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ کا امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو امام کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی حنفی امام کے پیچھے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھیں. اس سے پوچھیں جب آپ کی حنفی پبلک امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی ہے تو آپ کیا اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ چونکہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے اور آمین اونچی کہتا ہے لہٰذا سارے حنفی جو ہے نا اب آمین اونچی کہیں گے اور رفع الیدین بھی کریں گے، نال ٹھوس ہو جائیں گے؟ لیکن یہ بات کی بات ہے. پہلے حنفیوں نے جو عقیدے المحند المفند میں دیوبند نے لکھے ہیں وہ پہلے کتاب و سنت سے ثابت کریں. گستاخانہ عبارتیں جو حسام الارمین میں پوائنٹ آؤٹ کیا مذہب بریلوی صاحب نے، ان گستاخانہ عقیدوں کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. پہلے تو خود آپس میں ایک ہونا. دیوبند اور بریلوی ایک حنفی کہلاتے ہیں نا، تو کٹھے کیوں نہیں ہے؟ لیکن یار میں نے تو مسجد کو ہی نہیں بنائی اپنی، آپ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اور کیا کریں یار؟ کس طرح آپ کو یقین دلائیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں لیکن آپ میں حوصلہ نہیں ہے. کوئی فرقہ شرکہ نہیں، فرقے انہوں نے بنایا ہے. جو بندے نے چور نے آپ کام کیتا انہوں نے ڈر ہوتا ہے بھی نہ کدھر کر لے. تو اللہ کا بندو یہ تسی کیتے ہے، تسی ساڈے بارے بدگمانی نہ کرو. اسی کیتا ہونا نا تے اللہ دے بندو ساڈی کتاباں اور ہوندیاں، چندہ بک الگ ہوندی، مسیتیاں الگ ہوندیاں. کوئی اس طرح دی چیز نہیں ہے. تسی اپنی فکر کرو. تواڈے بزرگ تواڈے نال ہاتھ کر گئے نے، اسی انشاءاللہ تواڈے نال ہاتھ کے جناب ناخن بھی نہیں کر لگے. چلو جی. آپ نے کلمے کا ذکر کیا، وہ جواب تو دے رہے ہیں نا، آپ خواہ مخواہ اتنا بھڑک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ یہی بات اٹھا کے لیتے پھرتے ہیں. جب تک وہ کلمہ نکالتے نہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے تو بات نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کس کا کوئی کانٹیکس ہے، سیاق و سباق کیا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور چلے زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کتاب میں ذکر کر دیا ہے. اگر کلمہ پڑھایا ہوتا تو آج کوئی اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا ماننے والا بھی ہوتا نا. پھر یہ تو ہم نے بات کی، انہوں نے یہی کہا. اشرف علی رسول اللہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو اشرف علی رسول اللہ کی اس عبارت کو غلط کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں. وہ تو ان کو جوتیاں پڑے. وہ تو غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے بھی نہیں کہتے کہ غلامت قادیانی جو ہے یہ آخری نبی ہے. وہ کہتے ہیں آخری نبی نبی علیہ السلام ہے. چاہے آپ قادیانیوں سے پوچھیں تو ان کے کہنے پہ ہم مان لیں. ان کو پوچھیں کہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو یہ کتابوں میں سے عالم داد رسالے میں سے نکال لیں نا اور بتائیں کہ کفریات کی ہیں.
اور سب سے پہلے تو اپنے بڑے بھائیوں کو منوائے نا، بریلویوں کو جنہوں نے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے. آپ اپنے حنفی بڑے بھائیوں کو ہی منوا لیں کہ یہ اشرف علی رسول اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ پڑھاتے نہیں ہیں. یہ بالکل غلیم ایکسکیوزز ہیں. اور وہ آپ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے تو اپنا اتنا بڑا مذاق بنوایا. انہوں نے یہاں تک بات کی، اب نام نہیں لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ اشرف علی رسول اللہ اگر بزرگوں نے کلوایا ہوگا یقیناً کوئی حکمت ہوگی. آپ بھی جواب تلاش کریں، میں بھی اس کا جواب تلاش کرتا ہوں کہ آخر انہوں نے کیوں پڑھوایا. صحیح. اے سوال میں کسی اللہ کا بندہ پوڈری کو لوں کرا نا، فیمی چرسی کو لوں، انہوں بھی سمجھ آ جائے گی کہ یار ایک کڈی شڑول ماری ہے انہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ممتاز قادری ان پر ان کے بزرگوں پہ مسلط کر دے جو ان کو اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا مطلب سمجھا دے. یہ میری دعا ہے ان کے حق میں. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اپنا پریکٹیکلی ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، عام دیوبند عوام سے بھی ڈسکس کیے تو انہوں نے نہیں بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسی بات ہے؟ یہ جو جن آپ کو واقعی نہیں پتا، ہم تو کہتے ہیں دیوبند بریلوی اہل حدیث جتنے بھی عوام کو تو نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں نے کیا گل کھلائے ہیں. ان کو کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں تو ان کو پتا چل جائے گا. یہ کلپ آیا نا ایک بزرگوں کے ماننے والے کا، تو اس نے کہا کہ آپ بھی اس کا جواب تلاش کریں، ہم بھی جواب تلاش کرتے ہیں. تو کیا دیوبند کی عوام نے اپنے اس بزرگ کی بات سن کے جواب تلاش کر لیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس ہے تو میں بتا دیں. ظاہر جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ جس نے ضرب لگائی اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے کہ ہماری دعوت کی برکت سے ان کی جو چھپی ہوئی گمراہیاں تھیں نا وہ پبلکلی سامنے آ رہی ہیں. تو میں ان لوگوں پر لیکچر کیوں ریکارڈ کراؤں؟ میرے بھائیوں، ایک بندے نے قمیض پہلے اتاری ہوئی تھی، اب اس نے تہمت بھی اتار لیا اور اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے گھما کے چھت کے اوپر چڑھ گیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس پہ لیکچر ریکارڈ کراؤ کہ یہ ننگا کھڑا ہے. بھائی سب کو نظر آ رہا ہے ننگا کھڑا ہوا ہے، قمیض پہلے اتری ہوئی تھی، اب اس نے تہمت بھی اتار کے لہرا رہا ہے ایسے. اب اور کیا کریں؟ یہ لہرانا ہی ہے نا کہ جی اشرف علی رسول اللہ کا جواب آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں. اب میں جواب ریکارڈ کریں. بھائی اللہ کے بندے جو خود لہرا رہا ہے سب کچھ، اس کے ننگا ہونے کا میں کیوں جواب دوں؟ اور الحمدللہ لوگ بڑے محظوظ ہوئے ہیں اس قسم کے کامیڈی شوز سے، اس طرح کے علماء سے. پھر آپ کیا منکرین حدیث کو کافر سمجھتے ہیں اگر کوئی انکار کر رہا ہو، سرے سے انکار کر دے؟ بھائی منکرین حدیث سب ہی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اچھا، کیا بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثوں کو ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے بخاری مسلم کی؟ نہیں. تو منکرین حدیث کوئی کہنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں منکرین حدیث ہوتا ہوں. یہ تو نہیں کوئی کہتا. وہ کہتے ہیں نہیں حدیثیں منسوخ ہیں، بلکہ وہ لکھتے ہیں اضطراب ہے ان حدیثوں میں. تو منکرین حدیث تو ہر فارم میں. اب اہل حدیث جو ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کا انکار نہیں کرتے. اب یہ جو امیر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بخاری مسلم میں ان کے کردار کے خلاف، مطلب ان کی کردار کی کمزوریوں پہ بخاری مسلم میں حدیثیں آئی ہیں، تو کیا اہل حدیثوں کو ہضم ہو گئی ہیں؟ کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک فارم ہے انکار حدیث کا. تو انکار تو کیا، تو ہر کوئی کر رہا ہے. منکرین حدیث جتنے بھی کر رہے ہیں تعویلات کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں. کافر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اللہ رسول آخرت کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر یا ایون بڑے معاملات کے اندر بھی کسی کو غلطی لگ جاتی ہے، اسلام سے نہیں نکلتا. زیادہ تر آپ نے اگر کوئی شوق اتارنا ہے تو گمراہ کریں، بس اس سے زیادہ. اگلا سوال یہ کہ بھائی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے کہ بس گمراہ ہو رہے ہو یا کافر ہو جاؤ گے، اور دوسرے ہر فرقہ ایک دوسرے فرقے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ، اور کافر کے ساتھ ساتھ جہنم بھی ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی وحدانیت کی جو ہے کھلم کھلا جو اعلان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی رسالت کو بھی مان رہا ہوتا ہے، کھلم کھلا اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ایک کلمہ گو مسلمان کا جو کتاب اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے، اس کے باوجود دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ کافر کہنا، یہ کس حد تک مطلب درست ہے؟ یہ بتا دیں. دیکھیں یہ جو تکفیر کا فتنہ ہے نا جی، معذرت کے ساتھ، یہ یعنی اہل سنت کے اندر سب سے بڑے کینسر جو ہے نا اہل سنت میں، وہ تکفیر ہے. اہل تشیع اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے بہت کھلے دل والے. شیعہ امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے باقاعدہ ایران سے فتوے آئے ہوئے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز درست ہے. تکفیر نہیں کرتے، اہل سنت کو گمراہ ضرور سمجھتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں بریلوی اپنے علاوہ سب کو گستاخ رسول کہتے ہیں. تکفیر، کسی کو گستاخ رسول کہنا تکفیر ہے. اور اللہ اہل حدیث گستاخ رسول، دیوبندی گستاخ رسول، شیعہ گستاخ رسول. اچھا، تو باقی اہل حدیث تو ماشاءاللہ شرک بدعت کے فتوے تو انہوں نے اپنی جیب میں ڈالے ہوئے ہر بندے کے اوپر. وہ جناب اس کو مفت میں بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں بعض کا، اور ایک دوسرے کے اوپر بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تکفیری جو سوچ ہے یہ تقریباً تمام قاعدے فکر میں پائی جاتی ہے. اور شیعہ کو میں اس حوالے سے ایج دیتا ہوں، یعنی میں خود سنی ہو کے شیعہ کو ایج دے رہا ہوں کہ ان کے اندر حوصلہ ہے، وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، کتابوں میں بھی لکھیں گے
प्रैक्टिकली ये सारा फितना जो है सुन्नियों के अंदर है, सुन्नियों में भी टॉप ऑफ द लिस्ट बरेलवी हैं जो सबको गुस्ताखे रसूल कहते हैं, उसके बाद देवबंद और अहले हदीस भी अपना अपना हिस्सा डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने उठ रहे हैं और मैंने बताया कि ये तमाम फ़ितने कुरान और सुन्नत के नाम पर लेबल क्या लगा रहे हैं, कुरान और सुन्नत की हम खिदमत कर रहे हैं, हम लोगों को कुरान और हदीस की तरफ लेकर आ रहे हैं। मगर दर हकीकत कुरान और सुन्नत का लेबल होता है, मकसद है उम्मत में फूट डालना, लड़वाना मुख्तलिफ़ उन्वानात से, असलाफ से बदगुमान करना, अकाबिर से बुज़ुर्गों से बदगुमान करना, उनकी किताबों से चीज़ें निकाल निकाल के फ़लाँ काफिर, फ़लाँ ने ये लिखा, फ़लाँ गुस्ताख़ी रसूल। तो मैंने इस बारे में एक बयान किया था जुमे के दिन। उस बयान में मैंने ये कहा था कि जिन उलमा का, जिन शख्सियतों का बुज़ुर्ग होना मुसल्लम हो, उनके आमाल से, उनकी क़ुरबानियों से, उनकी तसानीफ से साबित हो जाए कि ये मामूली लोग नहीं थे, वक्त के वलीउल्लाह थे, तो अगर उनकी किताब में, उनके कलाम में कोई चीज़ हमें ऐसी लगे जो बज़ाहिर शरीयत के ख़िलाफ़ है तो हमें उसकी तावील करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? फिर मैंने उस पर कहा था कि जैसे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनके किसी मुरीद ने कलमा पढ़ा अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो मैंने कहा ज़ाहिर है अगर ये हकीकत मुराद होती तो उनके जितने शागिर्द हैं, उनके खुलफा हैं, उनके नाइबीन हैं, वो उनको रसूलुल्लाह मानते। समझ रहे हैं बात को? आपको पता है कि कोई भी उनको रसूलुल्लाह नहीं मानता, कोई भी उनको रसूलुल्लाह नहीं मानता, बल्कि उनके शागिर्दों ने ख़त्म नबूवत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ किसी और के हिस्से में नहीं आई। तो जब ये मुसल्लम है तो इसका मतलब ये है कि जिस एतराज़ करने वाले ने ये इल्ज़ाम लगाया है तो वो इल्ज़ाम सही नहीं हो सकता। रहा ये मसला कि उस इल्ज़ाम का जवाब क्या है, तो मैंने एक उसूली बात की थी, भाई किस किस इल्ज़ाम का जवाब दोगे, एक उसूल याद कर लो कि भाई जिसकी बुजुर्गी मुसल्लम हो और उसके फॉलोवर्स भी सही अकीदे पर हों, तो जो इल्ज़ाम उन बुजुर्ग पे लगाया गया है यकीनन उसमें कुछ गड़बड़ है। अब उसका जवाब क्या है तो वो खुद भी तलाश करें, मैं भी तलाश करूंगा। यानी यकीनन वो ऐसा नहीं है जैसे बताया जा रहा है। ये ऐसी बात है जो मैं समझता हूं कि 5वीं क्लास के बच्चे को भी आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये मेरा क्लिप गया है और मैं उसमें इंजीनियरी फ़िरक़े के नाम से मेरा ये क्लिप गया है कि एक नया फ़िरक़ा लॉन्च हो रहा है, उसका नाम क्या है, इंजीनियरी फ़िरक़ा। उसमें मैंने ये भी दावा किया कि भाई ये रफ़ुल यदैन करना ना करना ये मसाइल उम्मत लपेट चुकी है, इनकी फ़ाइलें, इन पर पहली सदी ही में बहस मुबाहिसे हो चुके हैं और फ़िक़ा मुदव्वन हो चुका है, सबके पास दलाइल होते हैं, किसी भी एक को फॉलो करो तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। अब इन मसाइल को दोबारा मत छेड़ो, आगे चलो, अगले काम करो, वरना इसी में उलझे रहोगे। तो उन मोहतरम ने एक पूरा मेरे खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाया। मैं इस वजह से इसका जवाब नहीं दे रहा कि वो मेरी मुखालफत की है, मैं कोई अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता कि मेरे खिलाफ कोई बातें करे तो मैं उसका जवाब देना मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो। जवाब दे भी सकता हूँ, खामोश भी रह सकता हूँ, लेकिन उसने पूरी ढटाई के साथ हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को गुस्ताख़ रसूल करार दिया है, पूरी ढटाई के साथ। बजाय इसके कि वो ये कहता कि यार ये बात थोड़ी सी इनकी माकूल लगती है, मैं असर नौ तहकीक कर लूँ इस पर, उसने पूरी ढटाई के साथ और बहुत ही बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते हुए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह को गुस्ताख़ रसूल करार दिया और कहा कि मेरे बारे में कहा कि इसके पास चूंकि जवाब नहीं है तो इसने गोया टरखाया है। और फिर आगे उसकी ताबीर यह है कि इसने अपनी कमीज़ तो उतारी भी थी यानी लोगों के सामने, अब इसने अपनी शलवार भी उतार दी है लोगों के सामने, यानी बिल्कुल ही नंगा हो गया है। फिर आगे नंगा के लफ्ज़ इस्तेमाल, यानी इसने कहा कि इसने जो ये दावा किया ना कि बुजुर्गों की बात में कोई चीज़ अगर हमें गलत नज़र आए तो हमें उसकी तावील कर लेनी चाहिए, जवाब तलाश कर लेना चाहिए, तो ये कह के गोया इसने अपनी और बेइज्जती कर दी। तो
یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑو بھی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. میں اپنی اصل بات کو فوکس کروں گا کہ آپ غلطی بھی کریں اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ. اور پھر اس نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو بار بار گستاخ رسول کہا اور ہمارے اکابر کو گستاخ رسول کہا, اور تضاد بیانی پورے کلپ میں اتنی ہے, وہ میں اس کی متضاد باتیں کیا ہیں وہ میں نے لکھ لی تھی. میں نے کہا ایک دفعہ کم از کم اس قسم کے لوگوں کا چہرہ عوام کے سامنے آنا چاہیے, کم از کم ایک دفعہ, تاکہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم جو مستنڈے بن کے بیٹھ کے گردن ہلا رہے ہوتے ہیں نا اس کے سامنے, تو یہ اس کے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں ہے, آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے کہ آپ ایک آدمی کی بات سمجھنے کی آپ کے اندر سینس نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو پہلے تو میں یہ مسئلہ حل کروں گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے کہ ایک مرید نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, وہ واقعہ سیاق و سباق میں ہے کیا. پہلے میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا, اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں کہاں سے گستاخ رسول کا پہلو نکل رہا ہے. اور یہ بات سرسری تحقیق سے مجھے پتا چل گئی, تو اس کو نہیں پتا ہوگی کیا؟ گستاخ رسول کا فتویٰ لگانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے کیا مفہوم نکلتا ہے. تو یہ الامداد رسالہ ہے جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا واقعہ ہے. وہ واقعہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید نے خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کو, اپنے شیخ و مرشد کو. خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں سو گیا, کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں, لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل میں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے. خواب کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. جاگتی حالت میں نہیں, خواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اشرف علی رسول اللہ. اور خواب ہی میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں. اچھا بھائی, اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی, کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے, لیکن زبان سے بے ساختہ کا مطلب کیا ہوا؟ نہ چاہتے ہوئے, اور وہ بھی خواب میں, نہ چاہتے ہوئے خواب میں بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. جان کر نہیں نکل رہا, خواب میں نکل رہا ہے, اور خواب میں بھی اس کو احساس ہو رہا ہے. خواب کے اندر کس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اتنا نیک آدمی ہے کہ خواب میں ہی احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں. آگے چلو. حالانکہ میں اس لیے ان کی برات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, اس نے کسی کو نہیں معاف کیا ہے. اور ابھی تو یہ کم از کم تابعین, حضرت معاویہ پہ بھی اس نے تہمتیں لگائی ہیں, اس کا بھی کسی وقت میں انشاءاللہ جواب دوں گا. ابھی تو چونکہ میرا کلپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے متعلق تھا نا, تو اس نے جواب بھی اسی کا دیا, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ورنہ یہ جو آدمی حضرت معاویہ کو جس نے معاف نہ کیا, وہ صحابہ کو معاف نہ کیا, وہ ہمارے بزرگوں کو, یہ بر صغیر کے علماء کو بیچارہ کہاں معاف کرے گا وہ؟ تو یہ سلسلہ ایک باقاعدہ لابی ہے. کل وہ مرے گا تو اس کی جو اولادیں ہوں گی وہ اس سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گی. اس لیے میں اس موضوع کو اتنے حساس, اور میں نے پھر یوٹیوب پہ سرچ کیا, یہ الزامات تو بہت لوگوں نے لگائے ہیں. اشرف علی رسول اللہ, اشرف علی, طوفان بدتمیزی ہے ہمارے بزرگوں کے خلاف. اور یہ ہمارے بزرگ نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگ. بھائی بر صغیر کے بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. بر صغیر میں علم دین ختم ہو گیا تھا, ان کی قربانیاں ہیں, یہ صرف میرے بزرگ نہیں ہیں. یہ لوگ اگر نہ ہوتے, انگریز کے مقابلے میں علم کی یہ بنیادیں نہ رکھتے, آج ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہونا تھا. اس کو مسلک پرستی سے آپ تعبیر نہ کریں. تو اب دیکھو, وہ شخص کہتا ہے زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتے ہیں. حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں. یہ پورے اسی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں. لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں, اور بھی چند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی, زمین پر گر گیا. یعنی اس کو خواب میں اپنی غلطی کا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نبی میرے پاس تشریف لائے, میں کھڑا ہوا استقبال میں, مگر اس غم میں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے.
کیا وہ ختم نبوت کا منکر ہوتا تو یہ غم ہوتا اس کا؟ قادیانی جب کہتے ہیں کہ مرزا رسول اللہ ہے تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں یا وہ خوشی سے اور باغ باغ ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سب خواب کی باتیں ہیں، اور جاگتی حالت میں بھی اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے، آگے آ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا۔ اگر وہ سمجھتا ہوتا تو خوش ہوتا اس پر۔ اب کیا قصہ ہے آگے؟ کہہ رہے رقت طاری ہو گئی، رقت گاڑا لفظ ہے اردو کا، رونے لگا میں بے تحاشا، رقت طاری ہو گئی تو زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی ہے۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، یعنی خواب کے اثرات اتنے زیادہ ہوئے میرے اوپر، ٹینشن میں آیا ہوں کہ میں جاگنے کے بعد بھی میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے۔ یہ ختم نبوت پر پکا 100% یقین تھا، تو ایسا ہوا ہے کہ خواب میں بھی اتنا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ جاگنے کے بعد بھی اس پہ وہ خواب کی کیفیات ایسی طاری ہوئی ہیں کہ وہ بے حس ہو گیا۔ اس کا مطلب وہ پریشان ہو رہا ہے اس جملے کے منہ سے نکلنے پر، خوش نہیں ہو رہا وہ۔ اچھا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا۔ ناطاقتی کا مطلب کمزوری، طاقت جسم سے ختم ہو گئی۔ لیکن حالت خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کہیں دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ لیکن بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ اس کو پتا ہے کہ خواب میں غلط ہوا ہے مجھ سے، تو اب میں اس کا تدارک کر کے کیا کروں؟ درود شریف پڑھوں۔ اب درود شریف میں کیا ہے کہ میری زبان سے کیا میں یہ کہتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب تو میں بیدار ہوں، یعنی وہاں بھی نبی کے نام کے بجائے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اشرف علی۔ اور کہہ رہے اس میں پریشان ہوں کہ بھائی اب تو میں جاگ رہا ہوں، اب میری زبان سے ایسا لفظ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر دل سے راضی نہیں ہے، اس کی بے ہوشی کی کیفیت ہے، بے حسی کی کیفیت ہے، اس میں اس کی زبان غلطی کر رہی ہے۔ آگے اس کے الفاظ، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ یہ جو نبی کی جگہ اشرف علی کا نام نکلا، اس کے بارے میں کہہ رہے بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا کہ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اب دیکھو میری ایک بات سنو، ایک آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو کہ حضرت خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جان بوجھ کر میری زبان سے نہیں نکل رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ نہ نکلے مگر اشرف علی نکل رہا ہے میری زبان سے، مجبور ہوں، بے اختیار ہوں۔ اس کا عقیدہ اگر خراب ہوتا، وہ اگر کافر ہوتا، عقیدہ کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی۔ زبان دل کی عکاسی کرتی ہے، لیکن جب دل اختیار میں نہ ہو، یا وہ خواب کی ٹینشن میں آیا ہوا ہو کہ یار میں نے کیا دیکھ لیا، اور اس ٹینشن کی وجہ سے اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بار بار چیخ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، غلطی سے نکل رہا اور پریشان ہوں، میں پریشان تھا تبھی تو آگے بتا رہی میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اگر یہ کافر ہو جاتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس خواب پہ مولانا اشرف علی تھانوی جو خاموشی اختیار کی، تو معاذ اللہ وہ بھی گستاخ رسول تھے، کیونکہ گستاخی پہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ جب گستاخی تھی نہیں، جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی، گستاخی ہوگی تو کفر بھی ہوگا نا، جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی نہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرنا کہاں سے کفر ہو گیا؟ ایسا شخص میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا، آپ اس کو تسلی دیں گے، کیونکہ آپ اور ڈرائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور زبان سے نکلے گا۔ ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ میں طلاق کا لفظ مسلط ہو گیا ہے، ایسے کیسز آتے ہیں۔ میرے پاس ایسا کیس آیا کہ اس کو ایک آدمی کو ذہن میں مسلط ہو گیا کہ جس چیز سے انسان بہت زیادہ بچنے اور ڈرنے کی کوشش کرتا ہے نا، ڈرتا ہے اور بہت بچنے کی، کہ یہ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں کہ جو آدمی جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ چیز اس کے اوپر نفسیاتی طور پر مسلط ہو جاتی ہے۔ جیسے جو لوگ ہر وقت ڈرتے ہیں کہیں زبان سے طلاق نہ نکل جائے، طلاق نہ نکل جائے، طلاق نہ نکل جائے،
ان کو خواب میں بھی طلاقیں آ رہی ہوتی ہیں اور جاگتی حالت میں بھی. میرے پاس ایسے آئے ہیں کیسز. ایک صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے مجھے خط لکھا کہ مجھے بار بار ڈر لگا رہتا تھا طلاق نہ نکل جائے, طلاق نہ نکل جائے. تو کہہ رہے ہیں پھر ایک دن کیا ہوا کہ سوتے ہوئے میں میرے منہ سے طلاق نکل گئی, یعنی نیند میں کئی طلاقیں نکلی. اب کیا ہوا, کہہ رہے میں جب جاگا تو میں بے ہوش تھا اور پھر میرے منہ سے دھڑ 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 طلاقیں نکل گئی, کیونکہ اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ طلاق نہ, اس کو پتا ہے کہ طلاق بڑی خطرناک چیز ہے اور بیوی حرام ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. اس نے ذہن پر اس کی پوری کیفیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اپنے شیخ سے محبت تھی, تو اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ عقیدت میں کہیں اتنا غلو نہ ہو جائے کہ میں ان کو نبی کے برابر ہی نہ بنا دوں. تو یہ توحید پر اور ختم نبوت پر اتنا پکا تھا, جیسے اس آدمی کو وہم ہو گیا نا طلاق نہ نکل جائے, اس کا مطلب وہ تو طلاق دینے پر کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں سکتا, تبھی تو وہم ہو گیا اس کو. خوف لاشعور میں خوف بیٹھ گیا اس کے. تو اب یہاں بھی اس کو ڈر لگا ہوا ہے. تو ایسے آدمی کو یہ فتویٰ دیا جائے گا تو کافر ہو گیا, چماٹ ماریں گے اس کو, بدتمیز, تجھے شرم نہیں آتی, تو اور ڈر جائے گا وہ. ایسے آدمی کو تسلی کا جملہ کہا جائے گا, پتا ہے کہ یہ اس پہ پریشان بھی ہے, یہ آدمی اس پہ نادم بھی ہے, اور بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ حضرت جان بوجھ کر یہ کام مجھ سے نہیں ہوا. تو ایسے آدمی کو کسی بھی دنیا میں ماہر نفسیات سے پوچھ لو, وہ یہی کہے گا کہ ایسے آدمی کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا بلکہ تسلی دی جاتی ہے. تو حضرت حکیم الامہ نے اس کو تسلی دی کہ بھائی یہ جو تمہیں خواب آیا ہے نا اشرف علی رسول اللہ, یہ اس کی ایک اچھی تعبیر ہے. وہ یہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے, اس لیے اس کو رسول اللہ کے لفظ سے خواب میں تعبیر کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ سنت کی اتباع کرنے والا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا ایسا خواب کسی کو آئے, تو اب میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ خواب میں جو چیز جیسی نظر آتی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. دیکھو بیڑیاں آپ کے پاؤں میں اگر پڑی ہوئی ہوں عام حالات میں, آپ اس سے پریشان ہو گئے یا خوش ہو گئے؟ پریشان ہو گئے. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی, چور کے پاؤں میں ہوتی ہیں. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں؟ چوروں کے پاؤں میں, جن پہ جرائم ثابت ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر, کبھی بے گناہ کے بھی ہوتی ہیں, اکثر و بیشتر کس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں؟ چور کے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح حدیث, وہ فرماتے ہیں کہ احب القید فی المنام, کہ میں خواب میں اپنے پاؤں میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں. مجھے خواب آئے اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو یہ اچھا خواب ہے, برا خواب نہیں ہے. آگے شارحین نے لکھا ہے اس لیے برا خواب نہیں ہے کہ یہ اس کی علامت ہے کہ دین پر آپ کیا ہیں؟ ثابت قدم ہیں. بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, انشاءاللہ آپ ہلیں گے نہیں. اب دیکھو, اب میں کسی کے بارے میں خواب سناؤں کہ اس نے یہ دیکھا, کہ میرے بارے میں کوئی خواب سنا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی میں نے خواب میں دیکھا. میں کہوں تو گستاخ ہے, میرے بیانات بھی سنتا ہے اور مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے, بیڑیاں پڑی, تھپڑ, میں کوئی چور کا بچہ نظر آتا ہوں تیرے کو ہے بھائی؟ میں کوئی شکل سے تیرے کو چور نظر آتا ہوں؟ تو یہ میرے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی, ٹھیک ہے, کہ خواب کی چیز کو میں حقیقت پر قیاس کر رہا ہوں, خواب کی باتوں کو میں جاگتی حالت پر قیاس کر رہا ہوں. خواب میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ کھودو نیچے خزانہ ہے. کھودا تو خزانہ تھا. انہوں نے کہا سردیوں میں آگ کا دیکھنا یہ کیا ہے؟ رحمت ہے اللہ کی. ایک واقعہ لکھا ہے, واللہ عالم کی سند نہیں ہے تو چھوڑو, یہ کوئی ہمارا استدلال اس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تاریخی واقعات کے لیے سند کا بہت زیادہ مضبوط ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو میں بھی بتاؤں گا, اس پہ بھی لوگ پکڑتے ہیں ہمیں, اس تاریخی واقعے کی سند صحیح. ہاں, اس تاریخی واقعے سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو پھر اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کو بھی کچی پکڑ کے رکھیں, میں اس پر بھی مجھ پر الزامات لگیں, اس کا میں جواب دوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ خواب میں کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر خواب میں کسی نے دیکھ لیا کہ فلاں رسول اللہ فلاں رسول اللہ, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ خواب ہے, اس پہ کیوں ڈانٹ لگا رہے ہو اس کو؟ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں, ان کو خواب آیا, وہ ڈر گئی خواب میں. انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے. وہ نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے, منکر, یعنی گویا کہ برا خواب.
کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گرا ہے. اب اس کو بھی گستاخی کہو گے؟ نبی کے جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے. عام حالت میں کسی کا وضو کٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ خواب میں جب یہ آیا اور وہ سمجھ رہی، انہوں نے عام حالت پہ قیاس کیا حضرت ام الفضل نے کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے، گوشت کٹ جائے، تو یہ گوشت کا کٹنا، بازو کا ٹوٹنا یا کسی عضو کا الگ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے تو آپ خوش ہو گئے یا رو گے؟ اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی وہ تو بہت پریشان ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں، تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی. تو خوابوں کی دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک اور خواب میں سناتا ہوں. علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب ان پہ بھی گستاخی رسول کا فتویٰ لگا دو. علامہ ذہبی پر اگر لگاؤ گے نا فتویٰ تو آپ کو جرح و تعدیل کے امام سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا. پتہ یہ چلا کہ امام شافعی کا انتقال، امام شافعی کا انتقال امام احمد بن حنبل کے انتقال سے پہلے ایسا خواب آیا. یہ میں ان کی پوری عبارت ذرا آپ کو سناتا ہوں. امام ثوری، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ خواب آیا ہے. کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کس کا انتقال ہو گیا؟ نبی کا. بعد میں پتہ چلا امام شافعی کا انتقال ہو. کیا مطلب؟ کیا وہ امام شافعی کو نبی قرار دے رہا ہے؟ یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک تعبیر ہے کہ بھئی گویا یہ نسبت ہے کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے جن کی نبی سے نسبت بہت عظیم تھی، گویا نبی کا انتقال ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک بہت بڑے سنت کے محافظ کا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو اس کو خواب میں تعبیر یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ گویا نبی کا انتقال ہو گیا. تو علامہ ذہبی پہ بھی فتویٰ لگاؤ. میں جب آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ. سعودی عرب میں ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، وہ آئے تو انہوں نے وہاں ایک مجھے خواب سنایا کہ سعودی عرب کے مفتی بن باز کے پاس، وہ اس وقت سعودیہ میں ہی تھے اور شیخ بن باز کے پاس بھی ان کا آنا جانا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ شیخ بن باز کے پاس کال آئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نے کسی عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے، بالکل ننگا. اس خواب کی تعبیر بتائیں اس عالم کے بارے میں. اب بظاہر تو یہ بڑی گستاخی ہے، آپ نے اس کو ننگا دیکھ لے، گستاخی کر دی اس عالم کی. شیخ بن باز نے جواب دیا کہ یہ اس عالم کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، ایک بشارت ہے. تو اس خاتون نے پہلے نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا میں نے آپ کو خواب میں برہنہ دیکھا ہے. مجھے اس واقعہ بتانے والے نے بتایا کہ ایک ہفتہ شیخ بن باز روتے رہے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملی ہے مجھے، شاید اللہ کی طرف سے. ایک ہفتے تک اس خواب کے اثرات ان کے اوپر رہے ہیں اور روتے رہے ایک ہفتے تک. تو خوابوں کی دنیا ایک عام حالت سے بالکل الگ ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تصرفات ہیں جاگتی حالت میں معتبر ہوتے ہیں، خواب میں کوئی تصرف معتبر نہیں ہوتا. خواب میں کبھی نہیں. آپ کو پتا چلے ایک آدمی مرتد، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مرتد ہو گیا ہے، تفتیش کی کیوں مرتد ہوئی؟ اس نے خواب میں معاذ اللہ کو گالیاں دی ہیں. کبھی دیکھا کہ اس پہ علماء نے کفر کا فتویٰ؟ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا فتویٰ ہے؟ اور وہ عالم وہ جب کسی کو خواب سنائے گا تو پھر اس کی حالت دیکھی جائے گی. اگر وہ برا آدمی ہے تو اسے کہا جائے گا بھائی اپنے اعمال ٹھیک کرو، اور اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی کوئی اچھی تعبیر نکالی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھے ایک شخص نے خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر رہا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ وہ آدمی کافر نہیں ہے، میں نے اس کی ایک اچھی تعبیر بتائی. میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ نبی کو دفن کرنا میرے خیال میں یہ تعبیر ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکال رہے ہو. تو شریعت کو فالو کرو. اس خواب میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہے، ورنہ یہ اس کو بھی گستاخی پر لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ
فضول قسم کی لوگ ہیں جن کا بیٹھ کے کام کیا ہے؟ توپیں چلانا. تو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہمارا دین یتیم نہیں ہے. اور ایک اور بات, جاگتی حالت میں بھی یہ کہہ رہا ہے غلطی سے نکلا, بے حصہ, زبان مجبور. نفسیاتی اثرات ہے نا, آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں, وہ آپ کو ایسے کہ صبح و شام بتائے گا. کبھی فرط محبت میں انسان سے غلطی ہوتی ہے, کبھی نفرت میں, کبھی خوف سے ہوتی ہے کہ یار یہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے, پھر وہ نکلتا رہتا ہے. یہ تو نفسیاتی ایک وہ ہے, ایسے آدمی کو تسلی دی جاتی ہے. تو یہ غلطی سے ہے, اور غلطی سے اگر کسی کی زبان سے ایسا لفظ نکلے گا تو وہ بھی معاف ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص گناہگار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اشد فرحم بتوبۃ عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر آپ نے مثال دی کہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس کے پاس ایک سواری تھی, سواری کے اوپر سامان تھا, اور وہ بیابان جگہ پہ تھا, ریگستان میں, وہ سواری سمیت اس کا سامان گم گیا. اب یہ موت کے انتظار میں آ کے لیٹ گیا. اس کو پتا ہے میں اس ریگستان میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی, اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اور وہ سامان اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کی خوشی سے, اس کا خوشی سے یہ عالم ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا, اللہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ. اخطأ من شدت الفرح, کہ خوشی کی شدت میں اس سے کیا ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے. کوئی کفر کا فتویٰ لگائیں گے اس کے اوپر ہم؟ نبی تو مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کو اس سے اتنی محبت, یعنی اس آدمی کو جتنی خوشی اس وقت ہوئی ہے, اللہ کو توبہ کرنے والے سے خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جو توبہ کرنے آئے. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا یہ بڑا جرم ہے, یہ رسول کی گستاخی بڑا جرم ہے. یہ رسول کی گستاخی بھی بہت بڑا جرم, اللہ کی گستاخی اس سے بھی بڑا جرم ہے. لیکن خوشی میں پاگل ہو گیا ہے نا, خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا. ایسے ہی بات ہے, خوف سے بھی دماغ کام نہیں کرتا, کوئی چیز مسلط ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ خطا جان کر غلطی کی ہے یا زبان بے اختیار ہے اور یہ کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں. تو یہ پورا واقعہ اب سمجھ میں آ گیا. باقی واقعات کو اسی پر قیاس کر لیں. سمجھے, جو گستاخیوں کو لگاتے ہیں ان کا بھی ایسے ہی قصہ ہے. ویسے بھی اصولی بات ہے, میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اتنی سینس ہونی چاہیے کہ بھائی اگر وہ گستاخی رسول ہوتے تو ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے اور اس زمانے کے علماء کیوں خاموش رہے؟ اس زمانے کے سب علماء ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے. اگر آپ کہیں وہ سارے معاذ اللہ بے حس تھے, تو پھر جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر علماء اس کے خلاف سارے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کا مطلب علماء ختم نبوت کے معاملے میں بے حس کبھی بھی نہیں رہے ہیں. علماء کیا ہی تو عوام, آپ دیکھو نا اسمبلی میں جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی ختم نبوت کے مسئلے پر چیخ رہے ہیں. ایک لبرل آدمی کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو, اولیاء اللہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. شیر تو مکمل کر لیا کریں گندے. آگے میں ایک بات آپ سے کہہ کے یہ ختم کرتا ہوں. پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے جب اس کو خواب کی تعبیر سنائی کہ بھئی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے. آگے مولانا علی تھانوی کی یہ تواضع ہے, وہ فرما رہے ہیں, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. الامداد میں فرمایا باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں, یہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں نا مجھے اصرار نہیں اس پر کہ یہی تعبیر ہے. اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. یعنی عین ممکن ہے یہ خواب ہی جھوٹا ہو سرے سے, صرف شیطان کا ایک تصرف ہو تمہارے دماغ پہ. سچا خواب ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے. یہ تعبیر نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ تعبیر ہے کہ مجھے سنت سے نسبت ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطان کا تصرف, اگر وہ اس پہ راضی ہوتے تو یہ کہتے کہ شیطانی تصرف ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا. آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن غلط تعبیر دینا ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجدان کی غلطی ہے, غلطی مان رہے ہیں غلطی ہے, یہ غلط ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جو نکال کر ان لوگوں نے جو نکالی ہوئی ہیں, یہ ان کی حیثیت یہ ہے. باقی خود حدیث میں یہ مضمون بہت ساری احادیث میں ہے کہ میری امت پہ خطا نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے.
اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ہے نا, اللہ اگر ہم بھولے سے کوئی بات کہتے ہیں یا غلطی سے ہماری زبان سے کچھ نکل جائے تو ہمیں معاف کر دے. تو یہ ان کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات خوب کان کھول کے سن رہو کہ جو اہل اللہ کو, اکابر کو اور بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہے اس کا اپنا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا, اس کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. باقی محترم نے اس میں چونکہ اور بھی فضول باتیں کچھ کہی ہیں تو میں ایک دفعہ, کیونکہ میں اس ٹاپک کو چھیڑتا نہیں ہوں, چھیڑا ہے تو پھر چھیڑ ہی لے آدمی, ٹھیک ہے. ان محترم سے جو سوال پوچھا گیا, میں نے اس کلپ میں یہ کہا تھا کہ جو مسائل 1400 سال سے حل نہیں ہوئے اب ان کو کیوں چھیڑ چھڑ کے, اس سے امت متحد نہیں ہوگی اور نفرتوں میں بڑھ جائے گی. اس کا محترم نے جواب دیا کہ ہم رفع الیدین پر کب زور لگاتے ہیں, ہم سے اب سوال کر رہے ہیں کہ پہلے تم اپنا اسلام تو ثابت کرو, یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو, رفع الیدین کی بحث تو ہم تم سے بعد میں کریں گے. آگے قادیانیوں کی مثال دی ہے کہ کوئی قادیانی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے ختم نبوت کی بات کریں گے, رفع الیدین کی بات نہیں کریں گے. تو ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ کیا یہ بھی فرقواریت نہیں ہے؟ اس طرح سے طنز کرنا علماء کے اوپر, فرقواریت کے کوئی سینگ ہوتے ہیں جس سے پتہ چلے؟ آگے رکھی ہوئی بخاری مسلم, کہہ رہے میں تو اس طرح بلا رہا ہوں. بخاری مسلم رکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اور اس کے حوالے دینے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا. آپ اس سے اخذ کیا کر رہے ہو, کس طرح سے آپ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو. اور کمال کی بات یہ, اتنی تضاد بیانی ہے اس کے کلپ, مختلف میں نے 2-4 کلپ سنے, اتنی تضاد. ایک طرف کہہ رہا ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, دوسری طرف کہہ رہا ہے اشرف علی تھانوی گستاخ رسول, پھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کفری عقائد کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کافر نہیں کہتے تو ہمارے عقائد کو کفریہ کیوں کہہ رہے ہو, پھر ہمیں گستاخ رسول کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجازن گستاخ رسول کہہ دیا. آگے اسی کلپ میں آپ لوگ سن لیں, اس نے خود کہا ہے کہ کسی کو گستاخ رسول کہہ دینے سے بڑا کفر کا فتویٰ کیا ہو سکتا ہے. میں اس پر حیران نہیں ہوں, ان مستنڈوں پہ حیران ہوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کو نہیں پکڑ رہے کہ بھائی آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا, یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ نے حضرت ابھی خود یہ کہا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے, اور پھر اسی میں تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں کسی کو گستاخ رسول کہہ دینا سب سے بڑا کفر کا فتویٰ تو یہی ہے. ٹھیک ہے, اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں ہاں, یہ ہے مینٹل اپروچ. میری بات کو اس نے میرے کلپ پہ تبصرہ کیا ہے کہ میرے بارے میں کہ ان کی بات جو ہے نا کسی پاؤڈری کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. واقعی کسی پاؤڈری کی سمجھ میں میری بات نہیں آئے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاؤڈر کے بغیر بیٹھے ہوئے ہو آپ, مینٹل اپروچ ہو آپ کی, تو انشاءاللہ آپ کو ہماری باتیں, میری کیا علماء کی بزرگوں کی باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی, میری کیا اوقات ہے. تو پاؤڈری کی سمجھ میں واقعی نہیں آئیں گی. آگے کہہ رہی ہیں اپنے بزرگوں کے کفری عقائد پہ جو ہے, آگے پھر میں نے تھوڑے تھوڑے نا ہنٹس لکھے ہوئے ہیں. اچھا, آگے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ان کے پیچھے وہ کون تھا, وہ جس قاتل تھا ممتاز قادری کو بھیجنا چاہیے. یعنی ہم اتنے بڑے معاذ اللہ گستاخ رسول ہیں کہ ممتاز قادری ہمارا علاج ہے. سمجھ رہے ہو, یہ بہت بڑی تہمت ہے یا نہیں؟ ختم نبوت کا دفاع کر کون رہا ہے؟ لندن میں سب جو ختم نبوت کی تحریک ہے, سہیل بابا لندن والے, وہ ہمارے مسلک پر ہیں. پورے لندن میں انہوں نے قادیانیوں کو لوہے کے چنے چبوائے ہوئے ہیں. اسمبلی میں یہ مسئلہ کہ اٹھانے والے کون تھے ختم نبوت کا, ہمارے علماء اٹھانے والے تھے. میں دوسرے کا انکار نہیں کرتا, دوسروں نے بھی ساتھ دیا ہے اس مسئلے میں, سب متحد. بنیاد رکھنے والے کون تھے, قربانیاں دینے, سب سے زیادہ قربانیاں, سب سے زیادہ, میں نہیں کہہ رہا دوسرے نے قربانیاں نہیں دی, سب سے زیادہ قربانیاں ان بر صغیر کے علماء نے دی ہیں جن کو یہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے. تو اور بعض لوگوں کو بزرگوں پہ اس لیے بھی تان کرتے ہیں کہ ان کے اپنے کوئی بزرگ نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی کو ڈر ہوتا ہے نا کہ میں اس کے ابا کو برا کہوں گا تو میرے ابا کو برا کہے گا, لیکن ایک آدمی کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ابا کو برا کہوں گا تو اس کا کوئی ابا ہی نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ وہ اکابر جو آپ کے صدیوں تک چلے آ رہے ہیں نا, ان کی عبارتوں میں گستاخی ہے, کوئی صاحب مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. میں نے کہا مناظرہ تو میں نہیں کرتا, محبت کے ساتھ علمی بحث ہم کر لیں گے, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ جو میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ اپنے بھی اکابر کا ایک سلسلہ پیش کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہو, تاکہ وہ عبارتیں میرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں تو میں ان کے بزرگوں سے بھی وہ عبارتیں نکال کے دکھاؤں. کیا خیال ہے؟
کیونکہ میں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا نا کہ بھئی یہ تو تمہارے بزرگ نے بھی لکھا ہے، تو یہ فوراً کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر. تو میں نے کہا میں اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا. ابا تو ابا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی میرا یہ ابا ہی نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، میرے یہ دادا ہے ہی نہیں. تو آپ کہاں سے ٹپکے ہیں؟ جیسے جسمانی سلسلہ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی سلسلہ بھی نبی تک پہنچنا ضروری ہے. میں نے جمعے میں پورا بیان اس ٹاپک پر کیا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی سکھائیں گے صحابہ کو، صحابہ تابعین کو، تابعین کتاب اللہ سیکھنے کے لیے رجال اللہ بھی، کتاب اللہ سیکھی جائے گی رجال اللہ سے، اس میں تزکیہ بھی ہے، ساری چیزیں سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو پہلے آپ اپنے بزرگوں کی لسٹ پیش کرو. لسٹ ہی نہیں ہے تو پھر جب آپ کوئی آپ کے یعنی مقابلے کی شرط پہ ہی پورا نہیں اتر رہا تو اس سے بحث کرنا فضول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ حساب ہے. تو اس لیے بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہ بھی ایسا، وہ بھی کافر، فلانا بھی ایسا. آگے محترم نے لکھا ہے، وہ اس نے کہا کہ بھئی یہ رفع الیدین کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، تو صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے، ان کو چھوڑ دو، آگے چلو. تو اس نے کہا کہ ہمارا کام ہے اپنی بات پہنچا دینا. آگے نبی سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. صحیح ہے نا؟ مثالیں دیکھو، رفع الیدین جو نہیں کر رہے نا ان کو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دوزخیوں سے. اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص فرقواریت نہیں پھیلا رہا؟ نہیں آ رہی میرا خیال بات. کامن سینسو اتنے بڑے بڑے الزامات کہ آپ رفع الیدین کا ایک جزوی مسئلہ ہے اس پہ آپ کس سے تشبیہ دے رہے ہو؟ دوزخیوں سے، کبھی قادیانیوں سے. آگے اس نے یہودیوں کی مثال بھی دی ہے کہ بھئی ہم تو صاف پہنچائیں گے جس نے دوزخ میں. اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ان چیزوں کا مگر ان کتابوں کو مانتے نہیں ہیں. اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو انہوں نے محترم نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ رفع الیدین جو نہیں کرتے یہ کتابوں کو اوپر سے مانتے ہیں، بخاری مسلم کو، ورنہ یہ حدیث کی کتابوں کو ماننے والے ہوتے تو یہ یقیناً اس حدیث کو بھی مانتے. تو میں اس کا الزامی، اس کا میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا رفع الیدین کی حقیقت. اس میں ایک چھوٹی سی میں وضاحت کر دوں. اس میں میں نے بیان میں یہ کہا ہے امام ابو حنیفہ کا ایک مناظرہ ذکر کیا ہے. اس پہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اس کی سند کیا ہے. اس مناظرے کی سند ہے لیکن وہ سند اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. اس کے جو روات ہیں ان کو بعض محدثین نے ثقہ قرار دیا اور بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا. متفقن علیہ وہ صحیح روایت نہیں ہے لیکن وہ تاریخی روایت ہے. وہ میں نے رفع الیدین کے مسئلے پر بطور استدلال کے نہیں کی، وہ تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجتہد کے سوچنے کا اسٹائل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ راویوں کی فقاہت کی بنیاد پر بھی بعض دفعہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ رفع الیدین کے مسئلے پر وہ روایت ہمارا مدار نہیں ہے. اب وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، باقی جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں وہ غائب ہیں. وہ تاریخی روایت ہے، میں مانتا ہوں اس کو تاریخی روایت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو ایک تاریخی روایت کے طور پہ ذکر کیا، اور جہاں ذکر کیا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. میری کم بختی آئی ہوئی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سند ضعیف ہے، وہ توپے لے کے بیٹھ گئے میری طرف. تو جتنا ان کو چھیڑو گے یہ کیا ہوگا، امت میں آگ لگے گی اس سے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ رفع الیدین کی حدیثوں کو نہیں مانتے، اس کا مدلل جواب تو میں نے اس میں دیا ہے، اور کبھی موقع ملا تو میں پورا ایک بیان اس پہ ریکارڈ کروا دوں گا مدلل پورے ایک جو ہے نا، تاکہ صرف ایک سامنے آ جائے کہ یہ پہلو ہے یہ نا، اس پہ یہ بھی ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں رفع الیدین کی حدیث ہے مگر یہ نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا نکال رہا ہے کہ یہ لوگ بخاری کو نہیں مانتے. میں یہ سوال کرتا ہوں امام مالک زندہ ہوتے، امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے کی حدیث لائے ہیں مگر ہاتھ چھوڑ کے نماز کا فتویٰ ہے ان کا. سارے مالکی آج بھی نماز چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. امام مالک کا فتویٰ بھی کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. تو کیا ایک امام مالک پر یہ الزام لگاؤ گے کہ وہ موطا امام مالک کو، بولو نا یار، وہ موطا امام مالک کو نہیں مانتے؟ کیا یہ الزام لگاؤ گے؟ جیسے آپ نے ہمارے خلاف ایک کلپ تیار کر لیا علماء کے خلاف جو رفع الیدین نہیں کرتے، تو آپ امام مالک کے خلاف کیوں نہیں کلپ تیار کرتے؟ اور بھی بہت سے محدثین ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں مگر اس پر انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی موطا میں جو حدیث لائے ہیں ہاتھ باندھنے کی، فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. دلیل کیا دے رہے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ دلیل صرف ان کتابوں میں منحصر نہیں ہے، ہر مسئلے کی دلیل کے لیے ان کتابوں کا حوالہ دینا یہ آخری نہیں ہے. بہت سی چیزیں ان کتابوں سے ملیں گی، بہت سی چیزیں ان کتابوں کے علاوہ بھی ہیں.
خاص طور پہ جب یہ کتابیں نہیں تھیں پھر کہاں سے کیسے اسلام کو لوگ فالو کرتے تھے؟ میں نے بتایا نا کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے۔ امام مالک اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں اہل مدینہ کے عمل کی وجہ سے، اور بڑے بڑے تابعین تھے اس وقت، سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعین ہیں جن کو سب مانتے ہیں، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک ان کو فالو کر رہے ہیں اور وہ دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کا آخری عمل ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا تھا، ورنہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ رہے، جبکہ حدیث کیا لا رہے ہیں؟ ہاتھ باندھنے کی۔ پتہ یہ چلا کہ تواتر عملی، سینہ بسینہ جو چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس کو بعض دفعہ مجتہد اپنی حدیث پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ اسی طرح رفع الیدین کے مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جب رفع الیدین کرنے والے صحابہ کا ذکر کیا نا تو ان کے نام ذکر کیے ہیں، اور جب یہ ذکر کیا کہ رفع الیدین نہ کرنا غیر واحد من اہل العلم، بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے، ان کے نام ذکر بولو بھائی نہیں کیوں؟ امام ترمذی کی نظر میں جو کرنے والے تھے وہ چند تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا، نہیں کرنے والوں کے بارے میں کہا بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے، اور آگے یہ لکھا اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے۔ کتنے بڑے محدث سفیان ثوری! تو یہ سارے معاذ اللہ، اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ شخص امام مالک کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا، یہ شخص سفیان ثوری کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا، بخاری اور مسلم کے بہت سارے محدثین ایسے ہیں جو رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، خود بخاری اور مسلم میں، ان کے خلاف کلپ تیار نہیں کر رہا کہ بخاری سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں، لیکن اس کی جو آئندہ نسل آئے گی وہ اس سے دو ہاتھ آگے ہوگی، وہ اسی بیس پہ بخاری کا انکار کرے گی، وہ اسی بیس پہ امام مالک کو برا بلا کہے گی کہ یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں مگر اپنی حدیثوں پہ خود عمل نہیں کرتے، یہ جب خود متبع سنت نہیں تھے تو ان کی کتاب کو ہم فالو نہیں کریں گے، اور اس طرح سے انکار حدیث کا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیں گے وہ۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، قمیض اتار دی، شلوار اس شخص نے اپنی خود اتار دی، کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس طرح سے علماء کی بحثیں ہوتی ہیں، میرے بارے میں کہ اس نے قمیض اتار دی، اس نے شلوار اتار دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، مجھے تو چلو اتنی تکلیف نہیں، لیکن اس طرح سے بڑے بڑے اکابر علماء کو گستاخ رسول کہنا تو بہت بڑا ایک جو ہے وہ تہمت ہے کسی پر، تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بولو بھائی دور رکھیں۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب عرش میں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں، تو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ ان میں رفع الیدین کرنے والے بھی ہوں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے۔ انجینئر صاحب کو اعتراض ہوا کہ یہ نہ کرنے والے کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ، لیکن خدا کی قسم رفع الیدین کرنے والے بھی ہوں گے اور نہ کرنے۔ ایک اہل حدیث عالم تھے وزیر آباد میں ایک اہل حدیث عالم تھے اہل حدیث، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ 25 سال کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے رفع الیدین کے بغیر، انہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ کہہ رہے ایک دن کسی نے ان کو کہا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اتنا اس کو عقیدت بھی ہے آپ سے اور رفع الیدین نہیں کرتا، تو آپ اس کو ٹوکتے کیوں نہیں ہو؟ ان اہل حدیث عالم نے جواب دیا کہ بھائی اگر میں اس کو ٹوکوں تو اس کا مطلب میں اس کی نماز کو، ان کی رائے یہ تھی کہ میں اس کی نماز کو غلط سمجھ رہا ہوں، اور پھر کہا کہ اس کی نماز کو غلط کا مطلب یہ ہوا کہ حنفیوں میں جو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں ان کی نماز کو گویا میں خلاف سنت قرار دے رہا ہوں، تو فروعی مسئلہ ہے، اس کی یہ سمجھ میں آتا ہے تو اس طرح پڑھ لے، میری یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں، لیکن اس طرح کے مولوی بھی مارکیٹ میں شارٹ ہے، اس طرح کے مولوی مارکیٹ میں شارٹ ہے، چیدہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میں جس علاقے میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں وہاں میں نے 30 سال شافیوں کے ساتھ گزارے، شافی مسلک کے لوگ بہت زیادہ شافی تھے، ہمارے دوست تھے، ہماری ان سے بہت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ 30 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم نے ان کو ٹوکا ہو کہ آپ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں، یا کبھی انہوں نے ہمیں ٹوکا ہو کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے مقتدا اور رہبر بھی تھے شافی مذہب کے علماء جو ان کے تھے، انہوں نے ساری زندگی ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کبھی ہمارے امام نہیں ہوتے تھے تو ان کو ہم آگے کر دیتے تھے، وہ پھر کیا کرتے تھے اپنے اسٹائل میں نماز پڑھاتے تھے، زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، ہمیں کبھی ذرہ برابر خیال بھی نہیں آیا
ہم نے اپنے ابا سے ایک دن پوچھا, ابا نے کہا بھائی سب صحیح ہے. وہ اپنے علماء سے پوچھ گئے سب صحیح ہے. بعض شر پسندوں نے کوشش کی کہ بھائی شافیوں کی الگ مسجد بناؤ, ان کے عالم کے پاس گئے, انہوں نے کہا کیوں بنائیں, یہ کہ مسلمان نہیں ہیں ان کے لوگ, کیا مسلمان نہیں ہیں, یہیں پڑھیں گے ہم لوگ, کیوں الگ. اب آپ دیکھو مسجدوں کے نام, یہ مسجد اہل حدیث, یہ مسجد دیوبندی حنفی, یہ مسجد بریلوی حنفی, قادری چشتی, پوری گردانیں مسجدوں کی. میری مسجد کے باہر کچھ لکھا ہوا ہے, کوئی فرقہ وارانہ نام ہے, الفلاحیہ مسجد. میں نے اپنے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے, نام کے ساتھ بھی ہٹایا. میرے نام کے ساتھ ڈی بی لکھا ہوا تھا, دامت برکاتہم, اس کا مطلب میں دیوبندی. میں نے کہا ہٹا بھائی اس کو یہاں سے, کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی چیز کی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پھر شارٹ فارم میں ضرورت کی کہاں پڑتی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا دیوبندی, وہاں سے کب سے, یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں. بھائی ایک چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے, ایک مسلک صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ہوا یہ لوگ خود نام دیتے ہیں بعض دفعہ. ہوا یہ کہ پھر ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عید میلاد النبی بہت زیادہ جوش و خروش سے منانے لگے. پھر وہ بھی 11ویں شریف, اور کچھ علماء نے ان کی مخالفت شروع کر دی. تو جن علماء نے مخالفت شروع کی ان میں زیادہ تر کا تعلق ضلع دیوبند سے تھا, تو لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, یہ دیوبند والے ہیں, دیوبند. اور جو 11ویں وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا, تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, بریلوی. اس بیس پر یہ نام پڑے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب یہ لوگوں نے بنائے, علماء نے نہیں بنائے ہیں, لوگوں نے خود کہنا شروع کیا یہ دیوبندی, یہ کیا بریلوی. جب وہ اتنا مشہور ہو گیا تو اب لوگ پھر خود ہی پوچھتے ہیں کہیں آپ نکاح کے لیے پیغام بھیجو, بھائی تو دیوبندی ہے بریلوی ہے. اب اس کے سامنے یہ تقریر تھوڑی کریں گے ہم بیٹھ کے, دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل تو اسلام. وہ کہے گا بھائی تو حلوے مانڈے کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس کی شارٹ فارم کیا ہے کہ بھائی یہ کون سے مسلک والے ہیں, دیوبند والے. اس شارٹ میں لوگ بھائی مسلمان تو وہ بھی ہیں یہ بھی ہے, سبھی مسلمان ہیں نا. یہ اس لیے یہ جہاں بہت شدید ضرورت ہو وہاں اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں رکھا ان دیوبندی. اور میں بریلویوں کو کافر نہیں سمجھتا, میرے اوپر یہ بھی فالتو قسم کے آج کل الزام بھی خود ہی لگاؤ اور اس کے جواب بھی خود ہی کلپ پہ ڈالو. بھائی ہم نہیں کافر سمجھتے اللہ کے بندو, ہم ان کے پیچھے نماز کو بھی حرام نہیں کہتے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں ہو آپ کی وہاں مدد کر سکتے ہیں, اور آپ جہاں سے بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کی پکار کا جواب سنیں گے, اس نیت سے جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں کرتا, وہ یقیناً مشرک ہے. لیکن سارے بریلوی ایسا یہ عقیدہ نہیں رکھتے. لیکن جو عقیدہ یہ رکھتا ہے اس کو بھی مشرک نہیں کہو گے تو پھر کیا ہے. لیکن کسی مخصوص شخص کو پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہے, وہ مشرک ہے. ایک عمومی اصول بیان کرتے ہیں, کیونکہ کسی متعین کو اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے بھائی وہ تعویل کرتا ہوں, میں نے تھوڑی اس سے تحقیق کی ہے جا کے. اگر پھر بھی وہ تعویل نہیں کرے گا تو پھر تو ہوگا, تو پھر اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی. تو اس کو فرقہ وارانہ سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے, یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے.